گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ پیر آف ورڈس جو ہے نا وہ لکھے جو امپورٹنٹ ہیں، جو کہ آپ کو لازمی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. ان میں سے زیادہ تر یہی رپیٹ ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور عام طور پر وہ غلطی بھی کرتے ہیں ان میں. تو آج جو ہے وہ چند ایک آپ کو سمجھاؤں گا، اور آپ نے یہ لازمی طور پر کرنے تیار کریں. چھوٹے چھوٹے ان کے ٹینسز جو ہیں سینٹینسز وہ تیار کریں کرسپی سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاس ہونے میں یہ میتھمیٹیکل ان میں سے کوئی نمبر آپ کا کٹا نہیں جائے گا. تو سب سے پہلے یہ والا جو ہے وہ ہے مائنر اور مائنر. غور سے دیکھیں تو ان کی پروننسیشن ایک ہی ہے، ساؤنڈ تقریباً ایک جیسی بنتی ہے، لیکن اسپیلنگز جو ہے نا آخر پر ای آر اور او آر کا صرف فرق ہے. ٹھیک ہے جی. تو ای آر جو ہے نا اس کا معنی کان کن ہوتا ہے، جو بھی کان کنی ہے، کوئلے کی کان ہے، مختلف کانیں جو ہوتی ہیں اس میں جو ورکرز کام کرتے ہیں ان کو ہم مائنر کہتے ہیں، ای آر والا. اور جو او آر والا ہے وہ مائنر، وہ ہم چھوٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کم عمر کے لیے، یا چھوٹی منی مسٹیک جس کو منیمائز میں ہم لے سکتے ہیں، اس کو ہم مائنر بولتے ہیں. تو ہوپ فلی اس کا آگے آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سینٹینسز بنا سکتے ہیں. نیچے ہم آ جاتے ہیں تو یہ دوسرا پیر آف ورڈ جو ہے وہ ہے پرے اور پرے. ایک پرے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے دعا کرنا ہے، یا دعا ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور ایک PREY ہے پرے، اس کا معنی شکار ہوتا ہے. تو یہ دو جو ہے نا یہ بھی ساؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو ان کی بالکل ایک جیسی، لیکن معنی میں آ کے تو ان کا کافی فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی پور اور پھوڑ، جس میں PORE پور ہے. پور یہ مسام کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہوتے ہیں ان کو پور کہتے ہیں. اور POUR پور کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا. کوئی بھی چیز اگر آپ ایک برتن میں ہے تو دوسرے میں اس کو جو بھی اس میں چیز ہے اس کو انڈیلنا، اس میں ڈالنا جو ہوتا ہے اس کو پور کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر پور سم واٹر ان دا گلاس، تو آپ یہ والا سینٹینس بھی یوز کر سکتے ہیں. اور پور جو ہے نا جو PORE پور ہے اس کا معنی مسام ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہوتے ہیں ان کو پور بولا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی رین. RAIN رین سب کو پتہ ہے، رین کا معنی بارش ہوتا ہے. اور REIN رین یہ جو رول ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ اس کا فلاں کا رول بڑا اچھا تھا، عہد حکومت، دور حکومت، اس کو بھی بولتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی بجائے وہ REIGN بھی استعمال کر سکتا ہے. تو عام طور پر وہ یہی کہے گا. یا پھر اس کا رین کا معنی لگام بھی ہوتی ہے، پول اوور دا رینز آف دا ہارسز. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ کائنڈلی جو ہے وہ یاد کیجیے گا. اس کے نیچے ہم آ جاتے ہیں جلدی سے برتھ اور برتھ. آپ کو پتہ ہی ہے واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے. BIRTH برتھ کا معنی پیدائش ہوتا ہے، اور ایک ہے BERTH برتھ. برتھ اس کو سیٹ کو بولتے ہیں. عام طور پر یہ والا برتھ جو ہوتا ہے یہ ریل گاڑی میں ہوتا ہے، جس کے اوپر والی سائڈ پہ جو چھت کی طرف سیٹ ہوتی ہے اس کو برتھ بولتے ہیں. اس پہ عام طور پر لوگ آرام کرنے کے لیے جب لیٹ جاتے ہیں تو اس کو برتھ بولا جاتا ہے، BERTH برتھ. تو ہوپ فلی آپ کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کا معنی کا پتہ چلے گا. معنی آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں، کائنڈلی یہ یاد رکھیے گا. عام طور پر ہوتا کیا ہے، بچوں کو دونوں فقرات یاد ہوتے ہیں، لیکن ان کو معنی کا نہیں پتہ ہوتا، اسپیلنگ کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں جو انہوں نے سیٹ والا برتھ جو ہے نا مثال کے طور پر وہ یہاں پہ لکھائیں گے، اور پیدائش والا جو سینٹینس انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے وہ اب ادھر لکھائیں گے. تو کیا ہوتا ہے اپنی طرف سے آ کے کہتے ہیں ہم نے تو بہت اچھا پیپر کیا ہے جی، لیکن کیا کرتے ہیں وہ الٹ کر آتے ہیں، بالکل اپوزٹ لکھاتے ہیں. جو جس کا سینٹینس بنتا ہے وہاں نہیں لکھتے، بالکل اپوزٹ کر دیں، تو پھر اس کو وہ ایگزامینر غلط کر دیتا ہے. تو اس چیزوں سے آپ نے بچنا ہے.
عام طور پر یہ پیئر آف ورڈز کا کویسچن بڑا آسان لگتا ہے لوگوں کو اور ایزی ون لگتا ہے، لیکن جو ہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹیمپٹ کرتے ہیں پیپر تو غلطی ان سے ہو جاتی ہے چاروں نہ چار۔ تو ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جتنا بھی کام آپ کو دیا گیا ہے اس کو لازمی طور پر کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ ناصر۔